الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی رخصت ہونے کو ہے، تو تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کر جانا، اپنے آپ کو ایک جگہ پر چھپا کے اس کی رضا میں راضی رہنا، کہ اس کے دوران انسان نہ تو دنیا کی کوئی سوچوں میں رہے، نہ ہی دنیا کے کام کاج کرے، اپنے رشتہ داروں سے دور رہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر ربانیت جائز نہیں، یعنی کہ اس کی تعلیمات نہیں ملتی، مگر بتایا گیا کہ انسان تو ہر وقت اپنے خاندان سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے، دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جائے۔ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کے کچھ لمحات ایسے گزار کہ تو اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ، اپنے کام کاج بھی چھوڑ، اور اس دنیا کو بھی چھوڑ، صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے تو عام مسجد کے اندر آ اور ایک جگہ پر بند ہو جا، پردے میں ہو جا اور اس کی ذات کو راضی کر لے۔ اب دیکھیں، ہم لوگوں کے اندر ریاکاری یہ ہے کہ آج اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والے ہمیں نمازی کہیں۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھتے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں روزے دار کہیں۔ آج ہم اگر کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، اگر تمہاری عبادات قبول ہونی ہے تو اس صورت میں ہوگی کہ تم ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب تمہاری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، پھر تمہیں عبادت کا بھی مزہ آئے گا، پھر تمہیں سجدہ ریزیوں کا بھی مزہ آئے گا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ اصل عبادت ہے جس کو میں ساری عمر ڈھونڈتا رہا ہوں۔ اب ہم اعتکاف کرتے ہیں، ہم نے اعتکاف کو مذاق بنا لیا، معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا۔ آج مسجدوں میں جاؤ، اعتکاف پہ کون بیٹھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو بٹھا دیا، اور اگر ہم نے بات کی تو آگے سے کہہ دیا جی ہم بچوں کو درس دے رہے ہیں کہ مسجدوں میں جایا کرو۔ ارے بھائی، ان بچوں کو اعتکاف کروا سکتے ہو جو بالغ ہو، جو عقل سے بھی بالغ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف پہ بٹھا دیا، ماں باپ گھر بیٹھا ہے، ادھر بچہ مسجد کے اندر بھاگ رہا ہے، دورے لگا رہا۔ بھائی یہ اعتکاف کا مقصد نہیں۔ اور بچے خوشی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، جی اعتکاف بیٹھنا ہے، کیوں؟ کہ جب اعتکاف سے اٹھیں گے ہمیں ہار ملیں گے، ہمیں پیسے ملیں گے۔ بھئی یہ اعتکاف ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اعتکاف وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انسان دنیا سے کٹ جائے، بالکل کٹ جائے، صرف یہ 10 دن اللہ کے لیے گزارے، اللہ کی ذات کی توحید کو بیان کرتا رہے، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہے، آقا کریم علیہ السلام پر اتری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اس کے آگے سجدہ ریزیاں کرتا رہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اے انسان، اگر میں نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ ہم تو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کی رضا کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ بتاتا ہوں۔ آج 19 رمضان ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر ہے آپ کی،
फजर का वक्त है, हाथ में छड़ी है, घर से निकले हैं, हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते हुए जा रहे हैं। कूफे की जामिया मस्जिद में पहुंचते हैं, एक जालिम शख्स खंजर को छुपाए खड़ा है। जब आप मस्जिद में जाते हैं, वो आपके ऊपर खंजर के साथ वार करता है, तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि ए लोगों, आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी रजा के लिए मुझ पर जो हमला हुआ, मैं उसकी रजा के लिए इसको कबूल करता हूं। भाई ये अल्लाह की रजा है, ये रियाकारी नहीं। अल्लाह की रजा चाहते हो तो अल्लाह की रजा में रहो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, उसकी रजा के लिए इबादत करो, जो तुम काम करो उसकी रजा के लिए करो, ना कि रियाकारी के लिए करो। अल्लाह की रजा के लिए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी को गुजार दिया। कुतब में मिलता है आपकी गालिबन 9 या 10 साल की उम्र है जब आप मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए, आपके साथ चले। रास्ते में ओहद भी आया, रास्ते में तबूत भी आया, रास्ते में खैबर भी आया, और यह तो वो वक्त था कि जब आपकी आंखों में दर्द था, आंख नहीं खुल रही थी, मगर आपने इसके बावजूद हाथ में तलवार ली। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए तलवार को लिया, फिर अल्लाह ने भी फतह अता फरमाई। क्यों? वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे थे, फिर अल्लाह ने इनाम दिया। फिर आपका जब आखिरी वक्त आया, तब भी अल्लाह के रजा के लिए लोगों को जगा रहे थे, ना कि इसलिए कि लोग कहें कैसा परहेजगार है कि खुद भी इबादत करता है, लोगों को भी ताकीद करता है। नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए लोगों को जगा रहे थे। क्या लोगों उठो, नमाज का वक्त है, लोगों उठो, नमाज का वक्त है, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, हमारे रब की रजा है, आओ रब को राजी करते हैं। फिर जब जाते हैं, फिर अल्लाह की रजा के लिए जब आप पर हमला होता है तो फिर आप मुस्कुराते जाते हैं। भाई जो अल्लाह की रजा के लिए ना करे ना, वो फिर इस तरह मुस्कुरा के इस दुनिया से नहीं जाता। खुदारा खुदारा इन कामों को अपनी जिंदगियों से निकालो, रियाकारियों को निकालो। अगर इबादत करते हो अच्छी बात है, ज्यादा करो, इत्काफ करते हो हर साल करो, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह की जात हमें तमाम इबादत अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।